نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو آر ڈبلیو کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ٹوڈے قرآنک ورڈ جو ہے وہ ہے جی غوثقین، جس کا ہم ورڈ انالیسس پیش کریں گے، جس کا روٹ ورڈ بنتا ہے غین سین قاف۔ اس کی ہم بنیادی تعریف پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ کلمہ کہاں سے لیا ہے ہم نے؟ سورۃ الفلق کی آیت نمبر 3 ہے۔ سورہ فلق کی آیت نمبر 3 کیا ہے جی؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ تو غاسقین کا کلمہ ہے جس کا روٹ ورڈ بن رہا ہے جی غین سین قاف۔ تو ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور شر سے اندھیرے کے، تاریکی اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے وہ، اینڈ فرام دی ایول آف دی ڈارکنیس۔ تو پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، لے آؤٹ دیکھتے ہیں۔ غاسق اور غین سین قاف روٹ ورڈ ہو گیا۔ تو ورڈ سب سے پہلے ہم ورڈ انالیسس پیش کریں گے جی غاسقین کا، اور روٹ ورڈ کے ڈیفینیشنز میننگز بتائیں گے، پھر آیت کے متعلق تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی، پھر پچھلی آیات کے ساتھ اس کا کنیکشن دیکھیں گے، اور پھر پریکاشنری میئرز دیکھیں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ایول شر سے بچنے کے لیے۔ پھر قرآنک یوسیج دیکھ لیں گے غین سین قاف کے۔ تو زیادہ اس روٹ ورڈ سے جو قرآن مجید میں الفاظ بنے ہوئے وہ زیادہ نہیں ہیں، 4 ہی ہیں، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو پیش کرتے ہیں جی غاسقین کا ورڈ انالیسز۔ تو کلمہ ہے غاسقین، تو اس کا تجزیہ کیا ہے، انالیسز کیا ہے کہ یہ نون ہے، اسم ہے، اور میسکولائن ہے، واحد بولا جاتا ہے لفظ، اور یہ مذکر بولا جاتا ہے، واحد ہے، سنگولر ہے اور میسکولائن ہے۔ تو روٹ ورڈ کیا ہے، جذر کیا ہے، غین سین قاف۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے اندھیرا، اور انگلش میں کیا ہے آف دی ڈارکنیس۔ تو روٹ ورڈ کے میننگ دیکھتے ہیں۔ روٹ ورڈ غین سین قاف ہے، تو رات کا اندھیرا، ڈارکنیس آف نائٹ مراد ہے، یا مون اکلپس چاند کا گرین مراد ہے، یا ٹوائلٹ آف ایوننگ شفق کے غائب ہونے کا جو وقت ہے، جو شام ہے، ابتدائی شام ہے، جو زیادہ تاریک نہیں ہوتی، بہت زیادہ تاریک نہیں ہوتی، اس میں بہت زیادہ شدت نہیں پائی جاتی، اور آفتاب کا غروب رات کا ابتدائی حصہ۔ پھر ثریا ستارہ بھی ایک مطلب لیا گیا ہے، اور یہ بھی تاریکی سے ہی ریلیٹ کرتا ہے۔ ڈارکنیس ظلمت اور تاریکی، جنرل وے میں ظلمت اور تاریکی، یہ جنرل اس کا جو میننگ بنتا ہے، اور اس کے ایک اور میننگ بھی ہیں، تو جو نا اس کے اس بنیادی معنی سے اس کا تعلق نہیں بنتا، یہ اپنے وقت پہ ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو شر غاسقین، تو پناہ طلب کا کام کیا جا رہا ہے، پناہ طلب کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، تمام مخلوق سے پناہ مانگ لی گئی ہے۔ اب بالخصوص کچھ 3 آگے اس مخصوص انداز سے مخصوص مخلوق سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے پناہ مانگی گئی ہے غاسقین کی۔ کس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے؟ غاسقین۔ تو اس کے
پیچھے آپ نے غین سین قاف کے بہت سے میننگ دیکھ لیے، آپ کو میننگ کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو جو نائٹ وین بیکیم انٹینس ڈارک، شدت والی جو ہے تاریکی، وہ مراد لی گئی ہے، یا پھر مون مراد لیا گیا. مون کیسے مراد لیا گیا یہ آگے بتا رہے ہیں. مون وین اٹ لاسٹ اٹس لائٹ اینڈ بیکیم بلیک اینڈ ڈارک، چاند جب گنا جائے. تو شرعی غوث کن سے زیادہ تر مفسرین نے یہ مراد لی ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو غاسق رات کا تاریک ہونے کو کہتے ہیں. تو غاسق پھر کیا ہو گیا؟ تاریک ہونے والا، بامعنی تاریک رات یا تاریکی کر لیں. اس کے اور بھی معنی بیان کیے گئے ہیں. گرہن کے سبب سیاہ پر جانے والا چاند، مون، غروب آفتاب کے بعد آنے والی تاریکی، لیکن اس میں زیادہ شدت نہیں ہوتی. غروب آفتاب کے بعد آنے والی تاریک رات جس میں شدت بھی ہے، انٹینسٹی ہے اس تاریکی میں، اس ڈارکنیس کی انٹینس بہت ہے، اس میں شدت بہت ہے. اور ڈوبنے والے چاند بھی مراد لیا گیا ہے. یہ اس کی تفصیل آگے آئے گی تھوڑی سی حدیث کی روشنی میں. تو آیت کریمہ میں بہت سے مفسرین نے رات کی تاریکی مراد لیا، لیکن اطلاق اس کا صرف رات کی تاریکی پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر طرح کی تاریکی پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. اور چاند کے حساب سے کیا ہے کہ نا ایک صحیح حدیث ہے، ترمذی میں موجود ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اور چاند کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس سے پناہ مانگو، کیونکہ یہی فَإِنَّهُ الْفَاسِقُ إِذَا وَقَبَ یہی ہے. تو اس حدیث میں اذا وقبہ کا جو لفظ ہے اس سے یہی پتہ لگ رہا ہے کہ نا جب چاند گرہن ہو جائے، لیکن چاند روشنی بھی پھیلاتا ہے. لیکن اس آیت کو اور اس کو اگر ملایا جائے تو اس سے مراد چاند گرہن ہونے والا مراد ہے، یا ابتدائی رات کا حصہ مراد ہے، غروب آفتاب کا غائب ہو جانا مراد ہے. کیونکہ عام طور پہ چاند سورج کی موجودگی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو بہرحال جو بھی میننگ لیے جائیں، جو بھی مطلب لیا جائے، بنیادی نتیجہ ایک ہی بن رہا ہے تاریکی کا. تو اس سے پناہ مانگنی ہے، غاسق سے پناہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کی. رب الفلق کی بے رب الفلق کی کے لفظ ہیں، یعنی آپ فلک والی ویڈیو دیکھیں. اس جگہ پہ میں فلک والی ویڈیو کا آئی بٹن بنا دوں گا، تو وہ دیکھ لیں، کیونکہ اس پہ میں نے کہا تھا کہ رات کی تاریکی کو چیر کر صبیت سحر کے نمودار کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے پناہ دینی ہے. تو کنیکشن دیکھ لیتے ہیں. کل اعوذ برب الفلق کی، یہ صوبوں کی صبیت سحر کا نمودار کرنے والا، صوبہ ترکا لصوبہ اس کا میں نے کیا گیا تھا. تو حکم دیا جا رہا ہے پناہ مانگنے کا. کس سے پناہ مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. برب الفلق کی صفت کے ساتھ ہے. تو صوبہ اس کا ترجمہ کیا تھا. پھر ہر مخلوق سے پناہ مانگی گئی تھی، اور یہاں پہ من ٹوٹل کے لیے تھا، یعنی ہر طرح کے شر سے پناہ مانگی گئی تھی. اور یہاں حرف عطف والا تھا. تو اس حکم میں اس حکم کو بھی جمع کیا جا رہا ہے. تمام مخلوق سے پناہ لینے کے بعد چند مخصوص چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو یہاں پہ من تبعیض کے لیے تھا یا تاکید کے لیے تھا. تو اعوذ من شر و من شر غاسق، اندھیری رات جب چھا جائے تو اس میں جو شر و ایذا ہے اس سے رب فلک کی پناہ ڈھونڈی جا رہی ہے. تو امید ہے کنیکشن آپ کو سمجھ آ گیا ہے. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں پریکاشنری میئرز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں
کہ آپ نے بچوں کو شام کے اندھیرا پھیلتے ہوئے گھروں سے نکلنے کی اجازت بالکل نہیں دینی، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو پھیلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پریکاشنری میئر ہے نائٹ ایول سے بچنے کا۔ کیپ چلڈرن ایٹ ہوم ایٹ ایوننگ ٹوائلٹ، پھر رات کے وقت ڈور کلوز کر دیں، تمام لائٹیں اور آگ شاگ سب کچھ بجھا دیں اور برتنوں کو کور کر دیں۔ اور یہ تو جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں فزیکل جو آپ نے کرنے ہیں، درود میں آپ یہ آخری 3 صورتیں پڑھ لیں 3 دفعہ، اور ہر جب ایک دفعہ پڑھ لیں تو اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارے اور اپنے جسم پہ پھیر لیں، دوسری دفعہ بھی ایسے کریں، تیسری دفعہ بھی ایسے کریں۔ تو یہ حضور پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام شرور سے آپ کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو باقی بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بتائے ہیں، تو یہ پریکاشنری میئرس لے لیں، انشاءاللہ آپ اپنے اور اپنے فیملی کو شیاطین کے شرور سے، تمام مخلوق کے شرور سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو قرآن کی یوسیج دیکھتے ہیں تو یہ 4 ہی دفعہ اس روٹ ورڈ سے بنے ہوئے الفاظ آئے ہیں، زیادہ نہیں آئے، یہ روٹ ورڈ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوا۔ تو ایک مطلب تو یہی ہے جو ہم نے بتایا ہے، ایک بنتا ہے جی پرولینس، تو یہ اپنے موقع پہ ایکسپلین کریں گے، اس کے میننگ میں نے پہلے بھی چھوڑ دیے تھے۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو بنے گی، لازمی سی بات ہے، سورۃ الفلق کی آیت نمبر 3 ہی ہوگی، اور کلمہ کیا ہوگا، اذا ومن شریق ہو سکین اذا وقب میں اذا کے کلمے پہ ہماری نیکسٹ ویڈیو بنے گی، اس کا ورڈ انالیسس پیش کریں گے اور روٹ ورڈ کی کچھ ڈیفینیشن وغیرہ بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔